یار میں کہتی ہوں نا کہ آج کل زندگی میں ہر انسان اپنے اپنے لحاظ سے پریشان ہے، ڈپریس ہے، ایون اتنا اسٹریس ہو گیا ہے نا کہ دنیا کے کتنے فیصد لوگ ہیں جو روزانہ نیند کی گولی کھاتے ہیں تو انہیں نیند آتی ہے ورنہ نیند ہی نہیں آتی۔ ہر ٹائم پریشانیاں، ہر ٹائم سوچنا، ہر ٹائم گھر میں چیخو پکار، گھر کی بے سکونی، رشتوں میں لڑائیاں جھگڑے، سب کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ سے دوری۔ اللہ سے دوری اور پلس ایسے اعمال جو ہم نے اپنی زندگی میں چھوڑ دیے ہیں جو ہمیں ہماری زندگی کو سنوارنے میں 100% کام کرتے ہیں۔ تو آج کے ولاگ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ایسا عمل جس سے ہم نے ان ساری پریشانیوں کو خرید لیا، اور پھر ایسا حل جس سے کہ انشاء تعالیٰ آپ کی زندگی کا ڈپریشن، پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی، سب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گی، خوش ہوں گی، اللہ کا ذکر شکر کرتے، درود پاک استغفار کو اپناتے زندگی گزار رہی ہوں گی۔ تو میری پیاری بہنوں، کیا چل رہا ہے زندگی میں؟ ہم تو بھائی کبھی گوشت بنا رہے ہیں، کبھی دال بنا رہے ہیں، کبھی پلاؤ بنا رہے ہیں، مکس معاملہ چل رہا ہے۔ تو آج ہی میں نے شام میں کہا کہ چلیں گوشت چڑھا دیتے ہیں، تاکہ اکٹھا گوشت گلا کے نا دو پڑیاں گلا کے رکھ دوں گی، ایک وقت بن جائے گا اور دوسرے وقت میں بن جائے گا۔ تو بس ساتھ میں نے چائے بھی چڑھا لی۔ جب میں یاد ہے میں کچن میں گھستی ہوں نا تو ساتھ کاموں کو کرتی ہوں، یہ نہیں کہ اب چائے چڑھائی تو میں بیٹھ جاؤں۔ چائے چڑھائی، چائے پکڑی تھی، تب تک میں نے فٹافٹ اپنے گوشت کو چڑھا دیا، اور بس چائے وائے پی تو 1 گھنٹے میں تقریباً گوشت بھی گلا ہوا تھا۔ پھر کھانا وانا بنا کے روٹیاں ڈال کے اور بس اس طریقے سے جو ہے نا زندگی کو آسان بنا لیا۔ اچھا میری پیاری بہنوں، آج کے جو ولاگ ہے نا اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں قرآن میں اتنی چیزیں بتائیں، اتنی ساری چیزیں بتائیں کہ تم یہ کرو میں تمہیں یہ دوں گا، تم وہ کرو میں تمہیں وہ دوں گا، اور ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ سب سے پہلی چیز جو تھی نا وہ اللہ پاک نے ہمیں خوبصورت چیز دی، انسانوں کو اپنے ساتھ تعلق بنانے کے لیے، وہ نماز دی۔ دوسری چیز اللہ پاک نے جو ہمیں دی نا، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کے لیے، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، اللہ کو ہم سے باتیں کرنے کا موقع، وہ تھا قرآن۔ اور تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے نا، خاص کر مسلمانوں کے لیے، وہ ہے ذکر، یعنی دل کا سکون۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور ذکر کرتا ہے، آپ اس بندے سے بیٹھ کے ایک دن تسلی سے پوچھیے گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کیسی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنی لائف کو کمپیریزن کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اپنی زندگی میں کتنا پیچھے رہ گئے۔ تو پہلی چیز جو آپ لوگوں کو میں کہوں گی وہ یہ کہوں گی کہ آپ نے جو ہے نا آج سے ہی اس ویڈیو کے ساتھ ہی آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دینی ہے۔ دیکھیں، اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آ گئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تو اب آپ نے پوری دیکھ کے بھی جانی ہے اور میری بات سن کے بھی جانا ہے آپ نے، کہ دیکھیں اگر یہ ویڈیو آ گئی ہے تو اللہ پاک چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے آگے جھکیں، اللہ سے مانگیں۔ اچھا، یاد رکھیں، کوئی چیز بھی آپ کو ایک دم سے نہیں ملتی، چاہے وہ سکون ہو، چاہے وہ مال ہو، دولت ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کچھ چیز بھی آپ کو ایک دم سے نہیں ملے گی۔ اور یاد رکھیں، کوئی چیز آپ کو ایک دم سے مل بھی گئی تو 4 دن بعد آپ سر پیٹ کے رو رہے ہیں، کاش یہ چیز مجھے ابھی نہ ملتی، بعد میں مل جاتی۔ تو دیکھیں، اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ کی زندگی نہیں بدل رہی، تو اس میں بھی اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے۔ ہم لوگ بیٹھتے ہیں، ہم گلے شکوے کرتے ہیں، ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو ہماری دعا نہیں سنتا، اللہ تو ہماری بات نہیں مانتا۔ آپ یہ بھی تو سوچیں نا کہ آپ اللہ کو کیا دے رہے ہیں بدلے میں۔ اللہ نے آپ کو ایک مسلمان ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، آپ کو دین اسلام جو ہے نا وہ سجا کے پیالے میں دیا، آپ نے اللہ کو کیا دیا؟ آپ نے نماز چھوڑ دی، آپ نے اللہ سے دعا کرنی چھوڑ دی، آپ نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ نہیں رہا کہ ہمارے حالات بدلے، بس ہم اللہ سے مانگتے ہی رہیں۔ یقین کریں، اللہ پاک کو ہمارا مانگنا اتنا پسند ہے، اتنا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے سے رابطہ کرنے کے لیے کتنا خوبصورت چیز نماز دی، 5 وقت کی نماز دی اللہ نے، اور ساتھ بہت ہی خوبصورت چیز جو کہ تہجد ہے اللہ نے ہمیں دی۔ پھر اللہ نے ہم پر فرض نہیں کی، نفل رکھ دیا۔ کیونکہ اللہ پاک کو پتا تھا کہ میرے بندے یہ 5 فرض بھی پڑھ لینا تو یہ بھی بہت ہے۔ تو بات کا مقصد یہ ہے میری پیاری بہنوں کہ ہم بہت سارے وظیفے کر رہے ہوتے ہیں، جس میں ایون استغفار بھی ہوتا ہے، درود پاک بھی ہوتا ہے، بہت سارے وظائف ہوتے ہیں، رزق کی کمی کے وظائف۔ زیادہ تر لوگ پریشان ہی رزق کی وجہ سے ہیں، کیونکہ مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ لیکن پتہ ہے
میں سمجھتی ہوں مہنگائی کوئی چیز بھی نہیں ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے آنے والی چیزیں ہیں، یہ اللہ ہمارے اعمال ہمارے لیے جو ہے نا ہمارے لیے مشکلیں خرید کر لاتے ہیں۔ تو آج سے ہی آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو نماز پڑھنا نہیں آتا تو آپ جائیں، نماز پڑھنے کا طریقہ یوٹیوب سے سیکھیں، کتنے اچھے اچھے جو ہے نا عالم بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں بیٹھی ہیں سکھا رہی ہیں، آپ یوٹیوب سے نماز پڑھنا سیکھ سکتی ہیں، نماز سیکھیں۔ اور پھر نماز کے بعد کم از کم 5 سے 10 منٹ بیٹھیں، جس میں آپ استغفار پڑھیں، جس میں آپ درود پاک پڑھیں۔ اگر رزق کی آپ کے گھر میں بے حد تنگی ہے، غریبی ہے، ختم نہیں ہو رہی، آپ امیر ہونا چاہتے ہیں، تو آپ نے 313 مرتبہ یا 300 مرتبہ بھی آپ یا ملکو آپ نے پڑھنا ہے، اور پورے جوش کے ساتھ، بالکل لگاؤ کے ساتھ کہ اللہ پاک تو مجھے دے گا ہی دے گا۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کس طریقے سے مال سے نوازے گا۔ اس کے بعد اللہ کے آگے رونا سیکھیں، گر گرانا سیکھیں کہ یا اللہ میری زندگی میں یہ پریشانیاں ختم کر دی، یا اللہ میری زندگی میں یہ پریشانیاں ختم کر دی، یا اللہ مجھے یہ چیز چاہیے مجھے دے دے۔ اگر آپ کے لیے بہتر ہوگا اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا۔ دوسری کامیابی کی کنجی جو اللہ نے ہمیں دی وہ قرآن۔ ہاں، اللہ پاک نے کتنی 3 کتابیں پہلے اتاری، پھر قرآن اتارا، تورات، زبور، انجیل، ٹھیک ہے، لیکن اللہ پاک نے قرآن جو ایک واحد نچوڑ تھا سب نبیوں کی زندگیوں کا، میں کیا ہی کہوں قرآن کی تعریف میں۔ قرآن تو بس اللہ پاک نے ہماری بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نماز اللہ سے باتیں کرنی ہے تو آپ نماز پڑھیں، آپ روئیں اللہ کے آگے، اللہ سے دعائیں مانگیں، اور اگر آپ کو اللہ چاہتے ہیں اللہ آپ سے باتیں کرے تو آپ قرآن پڑھیں۔ اور کوشش کریں میری پیاری بہنوں، آپ قرآن پڑھنا آتا ہے نا تو ترجمے والا یا تفسیر والا قرآن لیں، اور جو ہے نا روزانہ آپ قرآن پڑھنا کوئی بات نہیں، تھوڑا سا کم کر دیں، جیسے آپ 4 پیج پڑھتے ہیں تو 2 پیج پڑھ لیں، لیکن ترجمے کے ساتھ شروع کر دیں۔ جب آپ قرآن سمجھنا شروع کریں گی نا تو آپ کو، میں کہتی ہوں کہ اتنے زیادہ راز جو چھپے ہیں نا قرآن میں وہ سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے، آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں تو کتنی زیادہ غفلت میں تھی، میں نے تو اپنے اوپر خود پریشانیوں کا ڈیرا خود لگایا ہوا تھا۔ تو قرآن تو پڑھنا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ قرآن ہمیشہ پڑھیں نا، اس کے بعد بھی آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میں نے یہ قرآن پڑھا ہے، اس کے صدقے سے تو میرے حالات کو بدل، یا اللہ پاک یہ قرآن جو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا، یا اللہ تعالیٰ پلیز اللہ تعالیٰ اگر میرا کوئی عمل تجھے پسند آیا ہے تو میرے عمل کے صدقے تو میری اس کو دعا کو قبول فرما، اس پریشانی کو دور فرما۔ قرآن اللہ پاک کے لیے، اللہ کو بہت عزیز ہے، بہت عزیز، یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا اتارا۔ تو بات کا مقصد یہ ہے کہ کوئی تو فائدہ اس کا ہوگا نا۔ ہم لوگ نماز ہی پڑھ لیتے ہیں تو قرآن نہیں کھولتے سالوں تک، قرآنوں کو کھولیں۔ خدا را اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں اپنے گھر میں قرآن پڑھیں، روزانہ سورہ بقرہ کے 2 پیج پڑھیں، 1 پیج پڑھیں، لیکن ضرور پڑھنے کی عادت بنائیں، قرآن پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو سورہ واقعہ کی عادت بھی بنائیں، روزانہ مغرب کے بعد۔ میں جو سچ بات ہے جس وقت ٹائم ملتا ہے نا میں قرآن کھول تو میں سورہ واقعہ پڑھ لیتی ہوں۔ بعض اوقات چھوٹے بچے ہیں گھروں میں لگ جاتے ہیں تو مغرب کے بعد کچن میں گھس جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ پڑھی نہیں پڑھی، بھول جاتے ہیں، تو مجھے جب بھی ٹائم ملتا ہے میں تو کھول کے سورہ واقعہ پڑھ لیتی ہوں۔ دیکھیں اب یہ نہیں کہ اب ہم نے سورہ واقعہ پڑھ لی، استغفار پڑھ لیا تو بس اللہ تعالیٰ بس ابھی چھپڑ پھاڑے گا اور چیزیں زمین سے آ جائیں گی، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر نعمت آپ کو اپنے وقت پہ ملتی ہے، کہتے ہیں نا کہ وقت سے پہلے نہیں اور قسمت سے زیادہ نہیں، تو آپ کو بھی اللہ پاک اگر دے گا نا تو وقت پہ دے گا، اور قسمت میں جتنا ہوگا اتنا دے گا۔ کبھی بھی آپ کسی سے کوئی چیز کھینچ کے یا زبردستی نہیں لے سکتے، پیار محبت سے ہی حاصل کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو دنیا کی نعمتیں چاہیے نا، اور ساتھ میں اللہ سے ہمیشہ آخرت کی نعمت بھی مانگیں، خالی یہ نہ کہیں کہ اللہ پاک دنیا کی نعمتیں دے، نہیں، آخرت کی نعمتیں بھی مانگیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار پوری پڑھیں۔ تیسری چیز جو ہماری زندگی سے ڈپریشن کو ختم کر دے گی، ہماری زندگی کو سکون سے بھر دے گی، آپ کو پوری دنیا ایسے پرسکون نظر آئے گی۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے دماغ میں اتنا شور ہوتا ہے نا، سے لگتا ہے کوئی چیزیں چیخیں مار رہی ہوں، دھب 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 کوئی بھاگ رہا ہو، عجیب و غریب دماغ میں سیٹیاں بج رہی ہو رہی ہیں، یہ سب ڈپریشن اور اسٹریس کی نشانیاں ہیں۔ تو آپ ذکر کرنا شروع کر دیں، نماز شروع کر دی، قرآن شروع کر دیا، اب ذکر کی طرف آئیں۔
اب آپ نے روزانہ کی روٹین میں ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، کچھ مقدار اچھی درود پاک کی 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اور درود ابراہیمی پڑھ لیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے نا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھ لیں۔ یہ ساری تسبیحیں بہت ساری، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایسی تسبیح ہے نا جس سے آپ کو دنیا کے خزانے اللہ پاک دے گا، لا حول ولا قوت، لیکن پورا بھروسہ یہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے ان چیزوں سے نوازے گا اور میری زندگی کی پریشانیوں کو اور بے سکونی کو دور کرے گا۔ جس مقصد کے لیے آپ کریں گی نا یہ چیزیں، تو یقین کریں آپ کو وہ چیزیں ملیں گی۔ بہت سارے لوگ یوٹیوب پہ بتا رہے ہوتے ہیں یہ کر لیں یہ مل جائے گا، وہ کر لیں وہ مل جائے گا، لیکن بیسک چیز جو ہے نا وہ نماز ہے، اس کے بعد قرآن ہے، اس کے بعد ذکر ہے، یہ سب کریں، اور ساتھ ساتھ بندوں کے یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنا رویہ بہتر بنائیں، تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی اگر نہ سنوری تو یہ آپ کہنا۔ تو جناب یہ تھا میرا آج کا خوبصورت سا ولاگ، جس میں کہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا، میں نے بنایا تھا وائٹ میٹ، بالکل سادہ اور ہلکی خوراک۔ گرمی بہت شدید ہوئی ہے، کوشش کریں مثالوں کی طرف نہ جائیں، کیونکہ بقرعید گزری ہے نا، تو ہر گھر میں چیزیں بن رہی ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ وہ اس ٹائم کی خوشی اور بعد کی بے سکونی، ڈاکٹر کے دھکے ہوتے ہیں۔ کوشش کریں تھوڑا سادہ خوراک کی طرف آئیں۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، اور رکھیے گا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔